بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سرزمین فلسطین کے حوالے سے ہے، پاکستان فلسطین کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ سرزمین فلسطین نہ صرف انبیاء کرام کی سرزمین ہے بلکہ مسلمان عالم کا قبلہ اول بھی اس سرزمین پر واقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے عالم اسلام کے ساتھ ساتھ اہلِ پاکستان کی فلسطین کی سرزمین سے گہرے دینی اور روحانی جذبات اور احساسات اور روابط وابستہ ہیں۔ سرزمین فلسطین پر جنگ عظیم اول کی فتح کے بعد اسرائیلیوں کی صہیونی حکومت کی داغ بیل رکھ دی گئی۔ یہودیوں کو جن کے پاس اب تک محض 6% رقبہ تھا 55% رقبے کا مالک بنا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہودیوں اور فلسطینی مسلمانوں کے مابین خونریز جنگ شروع ہو گئی، جس کا اختتام بالآخر 1993 میں تنظیم آزادی فلسطین کی طرف سے اسرائیل کی حکومت تسلیم کرنے سے ہوا۔ 1939 میں فلسطین میں یہودیوں کی تعداد 4.5 لاکھ تک پہنچ گئی۔ دوسرے جنگ عظیم کے دوران جب جرمنی کے صدر ہٹلر نے اس سازشی قوم پر عرصہ حیات تنگ کیا تو جرمن یہودیوں نے فلسطین کا رخ کیا اور عربوں کے خلاف محاذرائی شروع کر دی۔ یہودیوں نے امریکہ اور برطانیہ کی شہر پر فلسطین میں عربوں کا قتل عام شروع کیا تو لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی عرب ترک وطن پر مجبور ہو گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی پیش کیا گیا۔ امریکہ، روس اور برطانیہ کی سائے سے فلسطین کو عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس فیصلے کے مطابق فلسطین کا 55% رقبہ یہودیوں کی تحویل میں دینے کا وعدہ کیا، لیکن یہودی اس تقسیم سے مطمئن نہ تھے۔ انہوں نے وسیع پیمانے پر عربوں کا قتل عام شروع کر دیا، جس پر یہ مسئلہ دوبارہ اقوام متحدہ میں پیش ہوا۔ اب اس مسئلے پر جنرل اسمبلی میں بحث ہو رہی تھی کہ 17 مئی 1948 کو اسرائیلی ریاست قیام کا اعلان کر دیا گیا اور 6 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو ظلم و تشدد سے ترک وطن پر مجبور کر دیا گیا۔ قیام پاکستان اور مسئلہ فلسطین کی جب ہم بات کرتے ہیں، قیام پاکستان کے بعد پاکستان نے تقسیم فلسطین کے منصوبے کی زبردست مخالفت کی اور فلسطین میں یہودیوں کی قومی ریاست کی تشکیل کو جہاریت قرار دیا۔ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعے فلسطین کے عوام کی حمایت کا اعلان کیا۔ پاکستان نے اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد میں مسئلہ فلسطین کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ فلسطین سے یہودیوں کے اخراج اور وہاں عربوں کی ذات ریاست قیام کے لیے پاکستان اپنے عرب بھائیوں کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا ہے۔ مغربی ممالک نے جب اپنی مصلحتوں کی خاطر عرب دنیا کے سینے پر یہودی ریاست قائم کر دی تو عربوں نے اس کے خلاف شدید احتجاج کیا اور 1948 میں عرب ممالک کی متحدہ لیگ نے اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، لیکن باہمی انفاقی انتشار کی وجہ سے عربوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اسرائیل نے فلسطین کے نصف سے زیادہ حصے پر قبضہ کر لیا۔ جنگ کے دوران لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی عرب نقل مکانی کر کے دوسرے ملکوں میں داخل ہونے لگے، جس سے فلسطینی مہاجرین کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ پاکستان نے فلسطینی مہاجرین کی ہر ممکن مدد کی اور شدید مالی مشکلات کے باوجود اقوام متحدہ UNO کے مہاجرین فنڈ میں خطیر رقم بطور چندہ جمع کرائی۔ 1956 اور 1967 میں اسرائیل اور عربوں کے درمیان جنگیں ہوئیں۔ ان جنگوں کا سب سے زیادہ المناک پہلو یہ تھا کہ قبلہ اول بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے سے نکل گیا، جن کا پاکستانی عوام اور حکومت کو شدید رنج ہوا۔ پاکستان نے اس جارحانہ حملے کی شدید مذمت کی اور جنرل اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں عربوں کے موقف کی مکمل حمایت کی۔ 1969 میں جب یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کو نظر آتش کرنے کی مذموم حرکت کی تو مقامات مقدسہ کی تحفظ کے لیے رباط میں مسلمان سربراہوں کی پہلی کانفرنس منعقد ہوئی۔ پاکستان نے اس کانفرنس میں مسجد اقصیٰ کی برہمتی کے واقعے پر اسرائیل کی شدید مذمت کی اور اسرائیل پر زور دیا کہ وہ بیت المقدس کی واپسی کے لیے فوری اقدامات کرے۔ 1969 کے بعد مسئلہ فلسطین عربوں کی بجائے سارے عالم اسلام کا مسئلہ بن گیا۔ 1973 میں
کی عرب اسرائیل جنگ میں مصر نے چند کامیابیاں حاصل کیں اور اسرائیل کی دفاعی لائن کو توڑ ڈالا۔ روس نے مصر کی اس کامیابی کو پسند نہ کیا اور مصر کو جدید اسلحے کی ترسیل روک دی۔ 1989 میں مصر کے صدر انور سادات نے امریکہ کے تعاون سے اسرائیل کے وزیر اعظم بیگن کے ساتھ سمجھوتہ کر لیا، جسے کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے کا نام دیا گیا۔ اس سمجھوتے کے تحت مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اسے نہر سوئز استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ اسرائیل نے مصر علاقے خالی کر دیے۔ عرب ممالک نے مصر کے اس اقدام پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور اسے اسلامی کانفرنس سے نکال دیا۔ 1984 کے اسلامی کانفرنس کے موقع پر مصر دوبارہ اسلامی کانفرنس کا رکن بن گیا۔ 1985 میں اسرائیلی طیاروں نے تیونس میں تنظیم آزادی فلسطین کے مرکزی دفتر پر حملہ کر کے اسے تباہ کرنے کی کوشش کی۔ فلسطینی رہنما یاسر عرفات بال بال بچ گئے، تاہم فلسطینیوں کو بڑا جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ پاکستان نے عرب علاقوں پر اسرائیلی طیاروں کی بلا جواز بمباری کی شدید مذمت کی۔ 1994 میں تنظیم آزادی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کی روح سے یاسر عرفات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اسرائیل نے غزہ کی پٹی اور اریا کے علاقے فلسطینیوں کی تحویل میں دے دیے، جن کا سربراہ یاسر عرفات کو تسلیم کر لیا گیا۔ اس طرح یاسر عرفات کا مرکزی دفتر فلسطین منتقل ہو گیا۔ عربوں کی اکثریت نے اس معاہدے کو یہودیوں کی سازش قرار دے کر اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بدستور قبلہ اول بیت المقدس کی بازیابی اور فلسطینیوں کی آزاد ریاست کے قیام کے لیے بڑی گمجوشی سے مصروف عمل ہیں۔ نومبر 2004 میں یاسر عرفات کے انتقال کے بعد الفتح پارٹی کے لیڈر محمود عباس برسکدار آئے۔ اسرائیل کے ظلم و بربریت کے باوجود حماس سے جنگ بندی کی تجویز مان لی۔ ولی عطا کے سیاسی عمل ذریعے اگر فلسطین کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ہم نکالیں گے، تو عالم برادری کا اس کے موقع فراہم کیا جائے، مگر اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ اور یورپ نے بھی سیاسی عمل نتیجے میں برسکدار آنے والی جماعت حماس کو قیام امن کی کوشش میں شریک کرنے کے بجائے اس کا بائیکاٹ کر دیا گیا اور اس کے ترقیاتی فنڈ روک دیے گئے اور اس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی فلسطینیوں کی مالی امداد کے لیے UNRWA کے نام سے امدادی فنڈ قائم کیا گیا۔ حکومت پاکستان اور عوام نے اپنے وسائل سے بڑھ کر اس میں چندہ ڈالا۔ قیام پاکستان کے جب ابتدا میں قائد اعظم نے امریکہ ناراضگی پر پس پش ڈالتے ہوئے اقوام متحدہ میں تقسیم فلسطین کی سختی سے مخالفت کی۔ تنظیم آزادی فلسطین کے جو رہنما تھے یاسر عرفات کا جھکاؤ ہمیشہ پاکستان کے بجائے بھارت رہا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان نے اسلامی جذبہ خود کے پیش نظر فلسطینیوں کی ہر ممکن سیاسی، اخلاقی اور مالی امداد کی ہے۔ پاکستان نے اب تک جو ہے اسرائیلی ریاست کو کبھی تسلیم نہیں کیا اور اس حوالے سے جو پاکستان کا ایک ہی موقف ہے وہ یہی ہے کہ جو فلسطین کی جو سرزمین ہے وہاں پر اسرائیل کا ناجائز قبضہ ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے، اور پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش ہے کہ فلسطین کو آزادی ملے تاکہ جو اس کے علاقے ہیں جن پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ دوبارہ علاقے جو ہے وہ فلسطین کے علاقوں میں شامل کیا جائے، اور اس حوالے سے ہمیشہ سے پاکستان اس کی کوشش میں رہا ہے اور کوشش کرتا رہے گا۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے وقتوں میں اللہ پاک فلسطین کو آزادی دلائے اور اسرائیل کے چنگل سے جلد از جلد بازیاب کروائے تاکہ فلسطینیوں کو ایک نئی زندگی میسر ہو، اور جو قبلہ اول ہے جس پر قبضہ کیا ہوا ہے اسرائیل نے اس سے چھٹکارا مل سکے، اور بیت المقدس جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کا وہ دوبارہ سے پاکستان جو فلسطینی ہیں ان کو حاصل ہو سکے۔ تو ہمارے جو پاکستان کے تعلقات ہیں ہمیشہ سے فلسطین کے ساتھ خوشگوار اور اچھے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔